صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کو، اللہ تعالیٰ کو اگر اس امت کو عذاب دینا ہوتا، سزا دینا ہوتا تو اسے سورہ اخلاص اور یہ رمضان المبارک عطا نہ کرتا۔ تو ہمیں اس بات سے کیا پتہ چلا، کیا معلوم ہوا کہ یہ رمضان المبارک اتنا بابرکت مہینہ، اس رمضان المبارک کی ہم جتنی بھی تعریفی کریں اتنا کم ہے۔ یہ رمضان المبارک ہم لوگ کے بیچ اس لیے آتا ہے کہ ہم اپنی گناہ کو بخشوا لیں، جنت کی طرف جانے کا راستہ بنا لیں۔ اور کتنا اتفاق کی بات ہے کہ ایک طرف خوشی ہے کہ عید آ رہی ہے اور ایک طرف غم ہے کہ رمضان جا رہا ہے۔ تو یہ رمضان اب ہم لوگ کے بیچ سے گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اب کچھ دن رہ گئے ہیں ہم لوگ کے بیچ رمضان ہے۔ تو یہ رمضان ہم لوگ کے بیچ سے جو ابھی گزر رہا ہے تو ہمیں اسے رخصت کس طرح سے کرنا ہے۔ عام طور سے ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی دوست آئے، اگر ہمارے پاس کوئی رشتہ دار آئے تو اس کے آنے کی بہت خوشی ہوتی ہے، عام طور ہوتا ہے، اور جب وہ جاتے ہیں تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے، تو ہم وہ دکھی کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ اظہار کرنا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اس سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک ہم لوگ کے بخشوانے کے لیے آیا ہے، تو ہمیں اس میں بھی اظہار کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اتنا معتبر مہینہ ہم لوگ کے بیچ آیا اور یہ جا رہا ہے، تو ہمیں اسے یوں ہی نہ جانے دیں۔ ہمیں جب یہ جا رہا ہے تو ہمیں دکھی بھی منانی چاہیے، اس میں جاتے جاتے نیکی کا کام کرنا ہے۔ اگر ہم اس کا جانے کا غم منائیں گے، اگر کہیں نہ کہیں اللہ پاک کو اگر یہ ادا پسند آ گئی تو انشاءاللہ ہم لوگ کے جنت میں جانے کا یہ ایک راستہ بن سکتا ہے۔ کیونکہ آپ اپنے زندگی پر ہی اگر اس بات کو ڈیفینڈ کریں کہ جیسے مثلا اگر آپ کے پاس کوئی دوست آئے اور وہ دوست جا رہا ہے، بہت دور جا رہا ہے اور وہ آپ سے کئی سالوں کے بعد ملے گا، اور اگر آپ اسے ایسے ہی یوں ہی ہاں چلو ٹھیک ہے دوست چلو ہے، تو وہ اسے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، وہاں پہ کچھ کٹنگ پڑ جائیں گے۔ تو جب وہ جاتا ہے تو جب آپ اسے جانے کا غم اظہار کرتے ہیں کہ یار دوست جا رہے ہو، اب کیسے دل لگے گا، تو یہ ایک محبت کا تقاضا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہاں ہمیں اس سے اتنی محبت ہے۔ تو اس طور سے اگر ہم یہ رمضان ہم لوگ کے بیچ سے جا رہا ہے تو ہمیں اس میں بھی کہیں نہ کہیں جاتے جاتے دکھ تھوڑا منانا ہے، اس نیت سے کہ یہ رمضان جا رہا ہے ہم لوگ کے بیچ سے اتنا بڑا موقع، اگر اللہ پاک کو اگر یہ ادا پسند آ گئی، کیونکہ اللہ پاک تو ہر ایک چیز دیکھتا ہے، ہمیں زمانے والے کے لیے نہیں دیکھنا ہے کہ ہم دکھی منائیں گے تو وہ سوچے گا کہ یہ دیکھو دکھاوے کے لیے ایسے، ہمیں زمانے کے بارے میں قطعی نہیں سوچنی ہے۔ اگر اظہار کریں گے غم کو تو انشاءاللہ اللہ پاک کو اگر یہ ادا پسند آ گئی تو ہم لوگ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو یہ رمضان المبارک تو جا رہا ہے، اسے ہمیں خوب ادب و احترام کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ اب ہمیں کچھ بات کا یہاں پہ ڈیفینڈ کرنا ہے، ہمیں بات کو یہاں پہ پکڑنی ہے کہ بہت سارے جگہ پہ ہوتا ہے، میں نے بھی اس بات کو ریئلائز کیا ہے کہ جب عید کا دن آتا ہے تو جیسے بعض اوقات ہوتے ہیں جو عید کا ہی نماز پڑھتے ہیں، کئی مسلمان ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب وہ آتے ہیں عید کی نماز پڑھنے تو ہوتا یوں ہے کہ وہ لوگ آ کے پہلی صف میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میں نے بھی یہ بات سنی ہے تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں۔ تو کئی لوگ بولتے ہیں کہ دیکھو یار کبھی یہ نماز پڑھنے آتا نہیں ہے اور یہ آ جا کے اگلی صف میں بیٹھی ہے، تو ہمیں یہ لفظ قطعی استعمال نہیں کرنی، بلکہ ہمیں اسے حوصلہ افزائی کروانا ہے کہ حضرت آپ آئے، اگلی صف میں بیٹھے ہیں، اللہ کرے کہ آپ ہر ایک نماز میں آئے اور اگلی صف میں بیٹھے، تو ہمیں اس کو حوصلہ افزائی کرنی ہے۔
اگر ہم اسی وقت اس کو اگر بول دیں کہ ارے یہ کبھی نماز پڑھنے نہیں آتا ہے اور آج آ گیا ہے عید کے دن اور یہ اگلے صف میں بیٹھ گیا ہے، تو آپ بتائیے اگر اس کا نماز پڑھنے کا بھی دل ہوگا تو وہ بدلہ نہیں آئے گا۔ یہ اپنے آپ پہ ڈیفینڈ کرنی ہے، پہلے دوسروں کو تو چھوڑو، پہلے اپنے آپ پہ ڈیفینڈ کرنی ہے۔ تو ہمیں اس بات کا بھی بہت بالخصوص خیال رکھنی ہے۔ اگر ہم اس کو حوصلہ افزائی کریں گے انشاءاللہ، اگر اس کی وجہ سے وہ نمازی بن گیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو آدمی کچھ نہیں سمجھتا ہے، وہی بات بہت کچھ ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس بات سب کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور کہیں نہ کہیں دکھ بھی ہے کہ رمضان جا رہا ہے، تو ہمیں یہ بھی دعا کرنی کہ اللہ پاک ہمیں اگلا رمضان بھی ہمیں نصیب فرمائے، کیونکہ کئی جگہ ایسے ہوتے ہیں، کئی جگہ ہمارے اوپر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ کئی دوست ہمارے ساتھ، کئی رشتہ دار ہمارے ساتھ پچھلے سال عید کے دن تھے، رمضان میں تھے اور اس بار نہیں ہیں۔ تو زندگی کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کب ہم ہیں اور کب چلے جائیں۔ تو یہ موقع ہم لوگ کو میسر آیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو اللہ پاک ان سب باتوں پہ پہلے مجھے عمل کی بالخصوص توفیق عطا فرمائے، پھر آپ سامعین، آپ ناظرین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ سب کو بھی اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے، ہدایت نصیب عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔